اب وزیر تعلیم، سیکرٹری تعلیم ان کی ذمہ داری، اور میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو میں درخواست کروں گا کہ وہ اس کی پوری سپرویژن کریں. اور یہ اربوں روپے کے منصوبے ہیں. زمین آپ نے دی ہے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. باقی 100% جو اخراجات ہیں وہ وفاق برداشت کرے گا اور بچوں کو فری تعلیم حاصل ہوگی. جس طرح پنجاب میں سمارٹ بورڈز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں اور جدید لائبریریز ہوں گی. تعلیم آپ کو بہترین اساتذہ آپ کو تعلیم مہیا کریں گے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب یہاں کے بھمبر کے اور آزاد کشمیر کے دوسرے علاقوں کے جو دانش اسکول کے طلباء طالبات وہ پاکستان کے اور کشمیر کے مایہ ناز ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، پولیٹیشنز ہوں گے، ٹیچرز ہوں گے، ہسٹورینز ہوں گے اور دنیا میں اپنا لوہا منوائیں گے. آج پنجاب کے دانش اسکولوں کا پرسنٹیج ہے امتحانوں میں 90% سے زیادہ بچے جو ہیں وہ A+ گریڈز حاصل کرتے ہیں. اور آج چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ اس میں مزید دلچسپی لے رہی ہیں. اسی طرح سندھ میں وزیر اعلیٰ سندھ ہمارے بھائی شاہ صاحب وہ اس میں بڑی تیزی سے آگے تعلیم اور علاج کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں. بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی صاحب ہیں ان کو بہت شغف ہے کہ تعلیم اور علاج کے میدان میں وہ آگے بڑھیں. اس طرح میں KP کے لیے بھی دعا گو ہوں. اسی طریقے سے ہم گلگت بلتستان میں دانش اسکول بنانے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں دانش اسکول بنانے جا رہے ہیں. امیر مقام نے KP کی بات کی ہے تو جو فارمر جو فاٹا کے علاقے تھے وہ اب جو کہ شامل ہو گئے ہیں KP میں، انشاءاللہ وہاں پر بھی دانش اسکول بنائیں گے اور انشاءاللہ وہاں کے بچوں اور بچوں کے لیے یہ تحفہ ہم ضرور لے کے آئیں گے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہندوستان کی فوجیں وہاں پر جس طرح وہ قابض ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے عوام کے لیے، وہاں کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم پاکستان نے ہمیشہ سفارتی اخلاقی ان کو مدد کی. یہ ہمارا فرض ہے. اور جب تک کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق نہیں ملتا، اور جب تک وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اور خود آن جہانی نہرو نے لوک سبھا میں کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کو ان کا حق دلوائیں گے. یہ نہرو کی کمٹمنٹ ہے کشمیریوں کے ساتھ. اور اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل میں جو قراردادیں جو منظور کی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان کے ساتھ پوری طرح وفاداری کے ساتھ کھڑا ہے. اور حریت کانفرنس کے یہاں پر موجود زعماء کو میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس وقت تک کھڑا رہے گا، ان کی بھرپور سفارتی، ان کی بھرپور اخلاقی مدد کرتا رہے گا جب تک کہ ان کو حق نہیں مل جاتا اور وہاں پر آزادی کا طلوع نہیں ہو جاتا. اس کے لیے انشاءاللہ تمام مشکلات کے باوجود پاکستان پوری طرح اس کے ساتھ یکسو ہے. اور خود میرے بزرگوں کے تعلق کشمیر کے ساتھ ہے. میری والدہ محترمہ، میرے نانا، ان کی پیدائش شپیاں میں ہوئی تھی اور پھر وہ امرتسر میں آ گئے. میرے والد گرامی وہ ان کے بزرگ کشمیر میں ان کا مکان آج بھی وہاں پر ہے. میں پہلے مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں. کشمیر کے ساتھ پاکستان کی والہانہ کمٹمنٹ، محبت یہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج افواج پاکستان، اس کے سپہ سالار حافظ عاصم منیر، ان کی جو اس حوالے سے کمٹمنٹ ہے اس کا کوئی دوسری مثال نہیں ہے. ان ویورنگ کمٹمنٹ. پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی کمٹمنٹ، دعائیں تمام ہر طرح سے وہ کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں. اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. انشاءاللہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا اور ان کو ان کے حقوق ملیں گے اور وہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے. ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ پاکستان کو آج جو ہمارے جو معاشی چیلنجز ہیں
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ ان میں بہتری آ رہی ہے، اور دن رات حکومت پاکستان صوبوں کے ساتھ مل کر دن رات ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح یہاں پر بتایا گیا کہ مہنگائی 38% سے 4.1% تک آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی ایکسپورٹس وہ بڑھ رہی ہیں، پاکستان کی ریمیٹنسز ان میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کا جو سرمایہ کار کے لیے جو قرضہ ہے اس کی جو کاسٹ ہے اس میں بے پناہ کمی آئی ہے، 22% سے 13% پہ آ گئی ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ اب دوبارہ اسٹیٹ بینک کا ریویو ہوگا، اس میں مزید کمی کی گنجائش ہے، مزید کمی انشاءاللہ اس میں ہوگی۔ ورلڈ بینک نے $20 ارب اگلے 10 سال کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کلائمیٹ چینج میں، تعلیم میں، علاج کے ان میدانوں میں۔ تو یہ اس مالک کا کرم ہے کہ ڈیفالٹ سے ہم بچ گئے پچھلی حکومت میں، اور آج پاکستان اب خوشحالی اور ترقی کے سفر کی طرف آگے بڑھ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ یہ اس لیے ممکن ہوا، اتفاق ہے، اتحاد اور یکسوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کے تمام چیلنجز، تمام مشکلات کو بڑی دلیری سے، بڑی حکمت سے ہم نے ان کو حل کرنا ہے، اور اس کو کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کی ترقی، ملک کی زراعت، ملک کی صنعت اور ملک کی جو ایکسپورٹس ان کو بڑھایا جائے۔ IMF سے ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کو ہم پورا کریں گے، لیکن انشاءاللہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، میں ان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم شبانہ روز ہم محنت کر رہے ہیں اور محنت کریں گے، قربانی دیں گے، اصرار کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ چلیں گے، اور پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد اور اقبال کا پاکستان بنا کر دم لیں گے۔ یہ ضرور ہوگا، پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا۔ اس کے لیے صرف محنت، قربانی اور احساس وہ درکار ہے۔ اور میں ان اشعار کے ساتھ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان، پاکستان، قائد اعظم۔ خدا حافظ۔ مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ یہ تھے وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں دانی اسکول کا سنگ بنیاد رکھنا خوشی کا باعث ہے۔ دانی اسکول کی بنیاد نواز شریف نے رکھی۔ اگر دانی اسکول قائم نہ ہوتا تو بہت سے لائق بچے تعلیم سے محروم رہتے۔ دانی اسکول سے ہزاروں بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ دانی اسکول علم و دانش کا گہوارہ ہے۔ دانی اسکول سے پڑھنے والے بچے مختلف شعبوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔